امام نے سارا بنی امیہ کا زمانہ دیکھا، واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے، پورا چوتھے امام کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد بنی امیہ کا جو خاتمہ ہو رہا تھا وہ بھی امام کے سامنے، بنی عباس کا جو آغاز ہو رہا تھا وہ بھی امام کے سامنے۔ ان کے زمانے میں ظالم ترین حکمران تھے، دیکھیں میں بہت مجبوری میری کہ وقت کم، تو ان کے زمانے میں اتنا کام ہوا ہے۔ آج جو شیعت ہے، پوری غور سے سننا، یہ جو پوری شیعت آج آپ کے سامنے آ رہی، آپ سوچو کربلا کے بعد کوئی شیعہ زندہ رہ سکتا تھا؟ کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ اتنا ظلم یزید کرنے کے بعد پھر یہ شیعت پھیلی، کس کی وجہ سے پھیلی؟ یہ پانچویں امام کا کنٹریبیوشن ہے۔ چوتھے امام کا زمانہ 95 ہجری میں ختم ہوا، اتنا سخت زمانہ کہ 95 ہجری تک چوتھے امام نے صرف دعاؤں کے ذریعے، گھر میں بیٹھ کے دعاؤں کے ذریعے شیعت کو پروپوگیٹ کیا، مضبوط کیا۔ پانچویں امام اور چھٹے امام نے جتنی تعلیمات آج آپ کے پاس ہے، جتنے ارشادات آج آپ کے پاس ہے، جتنی حدیثوں کی کتاب آج آپ کے پاس ہے، وہ پانچویں امام اور چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ آپ سٹوڈنٹس کو تیار کرتے تھے، طلباء کو تیار کرتے تھے، تیار کر کے ان کو اپنے معصومین کے ارشادات، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بیان کرتے، اس کے بعد جب سن لیتے پورا، اس کے بعد بولتے کہ تو فلاں مقام پہ جا، تو فلاں مقام پہ جا۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو ہندوستان تک شیعت پہنچی، سندھ تک پہلے شیعت آئی، اور اس کے بعد افغانستان کا وہ حصہ ہرت کا جہاں مزار شریف ہے، وہ وہاں پہ ایران میں جو پھیلی۔ اس لیے کہ دوستو آپ اندازہ لگاؤ کہ بنی امیہ اور بنی عباس جیسے حکمران کے زمانے میں شیعت کا پھیلنا کتنا مشکل تھا۔ امام نے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ باقری سید اور جعفری سید اور موسوی سید آپ کو عرب میں زیادہ نہیں ملیں گے، یہ سارے سید یہ اس بیلٹ میں ملیں گے، یا ایران میں ملیں گے، ادھر اولاد کو بھی مختلف جگہوں پہ بھیج کے امام نے شیعت کو اتنا مضبوط کیا کہ آج جتنی حدیثیں آپ کے پاس ہے، عام مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ عام مسلمانوں کو پیریڈ اچھا ملا، اس کے باوجود ان کے پاس وہ لٹریچر نہیں ہے، ان کے پاس وہ دعائیں نہیں ہیں جو ہمارے پانچویں اور چوتھے اور چھٹے امام نے دنیا کو پہنچایا۔ یہ آج جو ہم بیٹھ کے علی ولی اللہ بول رہے ہیں وہ اس امام کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ان کے زمانے میں عبد الملک حاکم تھا بنی امیہ کا، ظالم ترین حاکم۔ اچھا پلیز غور سے سننا، اس وقت تک کرنسی جو ہے، جیسے آج آپ کے پاس کرنسی ہے، 1 روپیہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا 50 میں، 25 میں، میرے خیال سے 25 ہے انڈیا میں، وہ بھی نہیں معلوم مجھے، تو بہرحال تو جو کرنسی کو آپ ڈیوائڈ کرتے نا، اس زمانے میں عرب میں اسلامک ممالک میں کرنسی نہیں تھی، رومن کرنسی چلتی تھی۔ ارے میرے مولا کو ہی اگر زمانہ مل جاتا تو کیا کر لیتے؟ مولا بول رہے ہیں کہ میں روشن کر دوں گا دنیا کو پانی سے، کمبخت پوچھتے کہ سر میں بال کتنے، ایسے ظالمین تھے۔ مولا کو تو کرنے نہیں دیا کام۔ پھر مولا حسن، مولا حسین آپ کے سامنے کربلا، اس وقت تک آپ سوچو پانچ امام کا زمانہ نے 100 سال گزر گئے تھے اسلام کو، 100 ایئرس تک پورا، پلیز غور سے سنو، پورا اسلامک حکومت میں ان کی اون کرنسی نہیں تھی، روم کی کرنسی سکے چلتے تھے۔ کرنسی اس زمانے میں پیپر کرنسی یا پلاسٹک منی نہیں تھی، گولڈ کے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ یہاں چلتے تھے۔ روم کا بادشاہ ناراض ہوا عبد الملک سے اور کہا کہ اگر تم ہمارے عقیدے کو، یعنی جناب عیسیٰ کا جو ان کا عقیدہ ہے کہ بیٹا ہے خدا کا بیٹا، اور وہ اسپرٹ جو ہے وہ اگر اس کو نہیں پھیلاؤ گے تو اب سنو غور سے، تو میں اپنی کرنسی پہ، اپنے کوئنس کے اوپر معاذ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کروں گا۔ میں زبان سے نہیں بول سکتا اس نے کیا کہا تھا، آپ کو ہر کتاب میں ملے گا، ایون آپ گوگل کرو گے تو اس میں مل جائے گا، گوگل کرو گے تو وہ بھی اس میں یہی جملے جو میں پڑھ رہا وہی ملے گی۔ میں شان رسالت میں لکھ کے پورے اسلامک ملک میں اپنے سکوں کو پھیلا دوں گا، تو کیا کر لے گا؟ اب عبد الملک گھبرا کے پانچویں امام کو بلایا۔ یہ ان لوگوں کی پرانی عادت، جب مصیبت پڑی امام کے دروازے پہ ہی آئی، نہیں باپ دادا نے تو کہا بھی تھا اگر تم نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو یہ بھی وہی حال تھا۔ ان لوگ، اس نے کیا کیا، پانچویں امام کو آل دا وے مدینہ منورہ سے شام بلوا کے بڑا پریشان کیا، آپ کے جد کے اوپر کہ دین پہ مصیبت آئی ہے، کرنسی پہ اگر آپ کے جد کے نام کے ساتھ یہ گستاخی ہوگی تو اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کتنا بدنام ہوگا۔ کس کے سامنے بول رہا؟ جو علم لدنی کا مالک،
جو عقل اول ہو ان کے سامنے. امام نے کہا گھبراتا کیوں ہے, تو اپنی کرنسی نکال, اپنے سکے بنا. اس نے کہا ہم بنا کیسے سکتے, انہیں جاہلوں کے ہاتھ میں حکومت آئی تو یہی ہوتا. میں بہت بڑی بات بولا, آج بھی اگر دین جاہلوں کے حوالے کر دو گے تو یہی حشر ہوگا. نہیں سمجھ رہے بات میری؟ میں کچھ بول گیا دوستو, جاہلوں کے حوالے دین کو مت کرو. یہ تمہارا دین جاہلوں کا دین نہیں ہے, عالموں کا دین ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ جاہل آ کے اپنے آپ کو عالم بول رہے ہیں. دیکھیں میں اپنے آپ کو عالم نہیں بولتا, میں شروع سے بولتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. I'm just student, اس لیے جو چاہے بولتا ہوں, طالب علم ہوں میں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوگا اگر یہ آ جائیں گے, تو امام نے کہا تو اپنی کرنسی نکال دے. اس نے کہا کیسے نکالیں گے؟ مولا نے لوگوں کو بلوایا, جو چاندی سونا منگوایا, وہ آلے بنوائے اور اس کو ڈیوائیڈ کیا. ایک دینار, دینار ہمیشہ بڑا ہوتا, اس زمانے میں بھی دینار بڑا ہوتا. دینار بنوائے, اس کے کوارٹر بنوایا, روبہ دینار, نصف دینار, اس طرح بنا کے ایک ہفتے کے اندر پوری کرنسی مملکت اسلامیہ میں پھیلا کے کہا کہ آج سے یہ روم کی کرنسی نہیں چلیں گی, ہماری کرنسی چلے گی. تو جب یہ پھیلا اور روم کے حاکم کو معلوم ہوا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اس لیے کہ ان کا پورا بزنس ختم ہو گیا. اس سے یہ ڈیل کی گئی کہ اب تیری کرنسی میں نہیں کریں گے, ہم اپنی کرنسی میں کریں گے. تو یہ اسلام کا ایسا احسان امام محمد باقر کا ہے کہ آج تصور نہیں کر سکتے آپ کہ اگر کرنسی نہیں ہوتی تو شان رسالت پہ گستاخی کرتے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ ڈکٹیٹ کرا رہا تھا ٹرمز کو کہ ہم جیسے بولے ویسے کرو. اسی لیے امام نے کہا کہ آج سے ہمارا ڈکٹیشن چلے گا, تیرا ڈکٹیشن نہیں چلے گا. کہ امام کا کنٹریبیوشن ٹورڈز اسلام کیا. اور ایک بات بتا دو اس امام کے لیے, اس امام کی شہادت کے وقت ہر امام, پلیز غور سے سنو, ہر امام کی وصیت ہے. یہ ایک امام ایسا ہے, یہ ایک امام ایسا ہے کہ جس نے اپنے ترکے میں جو بھی چھوڑا تھا مولا نے, میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ کیا چھوڑا تھا, 1000, 5000, 10,000, 20,000 دینار جو بھی چھوڑے تھے, امام کی وصیت ساری کتابوں میں ملے گی. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا, بہار میں بھی ہے, اور مختلف علماء نے امام کی وصیت کو لکھا. نجم الحسن کراروی نے بھی لکھا کہ امام نے اپنی وصیت میں ہم سب کو 1400 سال کے بعد آج ان اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ امام کی وصیت ایک تماچا ہے جو یہ بولتے ہیں کہ امام کی مجلس میں خرچ مت کرو, اتنا مت کھلاؤ, مجلسیں مت کرو, اتنا کھلاؤ مت, بچوں کی شادی کرو, ضرور کرو شادی, میں شادیوں کے خلاف نہیں ہوں, غریب بچے, یتیم بچوں کی ضرور کرو, لیکن حسین کے ایکسپنس پہ نہیں, عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں. آپ 5ویں امام کی وصیت دیکھو, 5ویں امام نے وصیت کی 6 امام سے کہ بیٹا میں یہ پیسے چھوڑ کے جا رہا, میرے ترکے میں 20%, 20% میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرنا. جو آج ہم عزاداری کر رہے یا کھانا کھلا رہے یا مجلسیں کر رہے, یہ بولتے ہیں نا کہ بہت ہو گئی مجلسیں, بہت مجلسیں نہیں ہوئی. ہم کون بولنے والے بہت, کون بول رہا ہوں, ہم کون ہیں بولنے والے بہت. عزاداری حسین ہماری محتاج نہیں ہے, ہماری محتاج عزاداری نہیں ہے, ہم عزاداری کے محتاج ہیں. ہم سے عزاداری نہیں ہے, عزاداری سے ہم ہیں. ہم رہے یا نہ رہے, یہ ذکر کا وعدہ کسی اور نے نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے. تو یہ بولنا کہ عزاداری بہت ہو رہی یا مجلسیں بہت, میں ہمیشہ پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات کہ عزاداری کو کم مت کرو. آج ہماری پہچان عزاداری ہے, اور یہ سنت امام محمد باقر ہے. اگر آج میں مولا کی شہادت کی مجلس پڑھوں تو میں یہ بتاؤں کہ مولا کی خواہش کیا ہے, اس لیے کہ امام نے کہا کہ نہیں, عزاداری کے لیے 20%, 20% اپنی وصیت کیا کہ جو میں چھوڑ کے جا رہا اس میں سے 20% صرف میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرنا. تو اب عزاداری میں خرچ کرنا سنت معصوم ہے, کسی اور کی سنت نہیں ہے, تمہارے امام کی سنت ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. اور آپ نے
کثرت سے عزاداری کی، کثرت سے اتنی عزاداری کرتے تھے. یہی جملہ آٹھویں امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اتنی عزاداری کرتے. تو کہا تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم حسین کے ذکر کو بھلانے نہیں دیں گے. غدیر کو بھلا دیا نا، اب حسین کے ذکر کو بھلانے نہیں دیں گے. جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، میں آپ سے بھی یہ بول رہا، جب موقع ملے، کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، ایک نوحہ پڑھ لو. عزاداری یاد رکھو، جگہ کی محتاج نہیں ہوتی، فرش کی محتاج نہیں ہوتی، لوگوں کی محتاج نہیں ہوتی، نہ زمانے کی محتاج نہیں ہوتی. عزاداری اکیلے میں بھی ہوتی، 1,00,000 آدمی میں بھی ہوتی. جہاں موقع ملے، جب پریشانیوں میں گھر جاؤ، یہ بھی پانچویں امام، کہ جب تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو میرے جد کی عزاداری کرو. عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 1,00,000 آدمی کو ہی بلا رہے، نو، آپ اکیلے ہیں پریشانیوں میں، تو تمہارے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، عزاداری حسین کرو، بولا حسین کو یاد کرو. حسین کو یاد کرنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ذاکر کی ضرورت نہیں ہے، مرثیے کی ضرورت نہیں. ہمارے بلڈ کے اندر کربلا ہے، خون کے اندر کربلا ہے. تم آنکھ بند کرو، تم کربلا سامنے آ جائے گا. تو حسین کی زری کو دیکھو، تصور کرو. یا مصائب تو سب کو پتا ہے، امام کیا کیا پڑھے، مولا پہ کیا کیا گزری، جیسا مرثیے سب کو رٹے ہوئے، جتنے بن یاد ہے پڑھو، اور پڑھ کے بولو اس کا واسطہ تو میری دعا کو قبول کر. عزاداری حسین یہ ہے. اب اسے پانچویں امام کی وصیت کہ میری جد کی عزاداری میں جتنا چاہے خرچ کرو میرے پیسوں سے. یہ نہیں کہا کہ ان سے لے کے ان سے لے کے خرچ کرو. ایک بات بولوں، خود بتایا کہ اپنا پیسہ بھی خرچ کرو، اپنا پیسہ بھی خرچ کرو. ایک چیز یاد رکھو، خرچ اتنا کرو اپنے پاس سے، اور یہ مت سمجھو کہ تم خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا. حسین کبھی تمہارے مال کو کم ہونے نہیں دیتے، تمہاری نیت سے واقف ہے، دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ خرچ کر رہا. آج بڑے بڑے ملینرز ہیں، ایک روپیہ نہیں خرچ کرتے، اور غریب کو مولا توفیق دیتے وہ خرچ کرتے. ہمیشہ مولا کی عزاداری میں زیادہ کہ مولا مجھے توفیق دو کہ میں 24/7 آپ کا ذکر کروں. یہ بہت بڑی دعا تھی. یہ وہ دعا تھی کہ تم کو 24/7 نیچے راحت چاہتے، رحمت چاہتے تو عزاداری کرنا. ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہ نے پورے سال میں بس 10 منٹ، اللہ نے پورے سال ایصال ثواب کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ. آپ بھی بول رہے ہوں گے کہ چیلوں کی مجلس میں انہوں نے کچھ ڈرایا نہیں ابھی تک، نہیں کوئی موت کے بارے میں بولا بھی نہیں، بولنے کی اب ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ علی والوں کے سامنے کیا بولوں، مولا کے چاہنے والوں کے سامنے موت کے بارے میں کیا بولوں. لیکن میں تو بدنام ذاکر ہوں نا، ڈرانے والا. تو آئی ایم پراؤڈ کہ جب مجھے بولتے ہیں تو میں خوش بھی ہوتا ہوں کہ کم از کم ایک لڑکا ایک لڑکی بھی چینج ہو جائے تو مقصد مجلس بھی پوری ہو جائے. اس لیے کہ اگر وہ دن چلا جائیں گا نا تو پھر تم 6-8 مہینے تک روتے رہو گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا معصوم امام کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا. مفاتیح الجناح اٹھا کر دیکھو، معصومین کے ارشادات دیکھو، اس امام کے ارشادات دیکھو. سال میں اللہ نے دو چیزیں رکھی پورے سال میں، ایک رات ہے ایک دن ہے. رات کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. وہ رات کے جو 1000 مہینوں کے برابر بتائی گئی، وہ 1000 مہینے نہیں ہے، وہ رات کو لے کے جا کے مادر حسنین سے ملایا گیا. اتنی بڑی رات جو مغرب سے شروع ہوتی فجر تک، جس رات میں گناہوں کی معافی کی رات ہے، وہ رات شب قدر کی رات. 19 21 23 کو ایک رات. میں اس پہ بات نہیں کرتا، جملہ سن لو خالی. یہ بھی معصوم کا جملہ، اسی امام کا جملہ. امام کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا عرفے تک. آپ انصاف سے بولو، اتنا بڑا مجمع بیت الخیم میں مجھے سن رہا، لائیو پوری دنیا سن رہی. آپ انصاف سے بولو، جب شب قدر کے آپ نے اعمال کیے تو فجر کے وقت یہ احساس ہوا کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں. گرانٹیڈ لیا ہے اسلام کو، ہم نے گرانٹیڈ لے لیا اسلام کو. کبھی خوف آیا، اتنا ڈر ہوا کہ آج کی رات اگر مجھے اللہ نے معاف نہیں کیا تو میرا کیا ہونے والا ہے. یاد رکھو، گناہ معاف نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ نیچے پرابلم آنے والا ہے. یہ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا. نیچے تمہارے گناہ گڈ ڈیڈز ہونا، بیڈ ڈیڈز نہیں ہونا. اسی لیے اتنے اعمال بتائے گئے کہ یہ کرتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ کہ تمہارے گناہ معاف ہوتے جاؤ. یہ ایک دن ایسا ہے
کہ جس دن اللہ پورے رحمت کے دروازوں کو کھول کے بولتا کہ اے میرے بندے سال بھر تو پکار رہا، آج میں بول رہا آجا میرے پاس، سال بھر تو میرے دروازے کو نوک کرتا، آج جو مانگے گا۔ اب اللہ کے رسول اور 5ویں امام کی حدیث، میرا مولا بولتا کہ اگر تمہارے گناہ، جملے غور سے سنو، تمہارے گناہ ستاروں کے مانند ہوں گے، پانی کے خطروں کے بارے میں تمہاری حاجات اور گناہ ہوں گے، اور اس دن تم خلوص کے ساتھ دعا مانگو گے تو اللہ سب معاف کر دے گا۔ 1 سال تک اپنے آپ کو بچانے کا دن آ گیا، 1 سال، آئندہ سال آئے گا پھر یہ دن، 1 سال تک تم اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے۔ عام طور پہ جو آپ پڑھیں گے وہ تو آپ کو مولوی لوگ پڑھائیں گے، یہاں پہ اعمال ضرور کرنا۔ اس دن پہلی چیز صدقہ دے کے آنا، جہاں پہ بھی اعمال کو جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو بھی بول رہا، مردوں کو بھی بول رہا، صدقہ ضرور دو اس دن، اس لیے کہ وہ ایک صدقہ سال بھر کے صدقے کے برابر ہے۔ صدقہ کیا؟ کسی یتیم کو روٹی دے دو۔ یہ سیرت معصومین ہے، یہ سیرت معصومین ہے۔ کتنے یتیم ہیں حیدرآباد میں، کتنے غریب ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کھانا دے دو، ایک کو کھانا دے دو۔ تم ایک دن کھانا دو، سال بھر کھاؤ۔ اگر مثال کی طور پہ اس دن موت آنے والی ہے نیکسٹ ڈے، تو یہ صدقہ تم کو بچا لے گا۔ اس دن کا صدقہ امام کی سلامتی کا دینا۔ تم اس دن 2 رکعت اعمال جب شروع کرنا تو اعمال کیسے شروع کرنا؟ 2 رکعت شکر کی نماز سے۔ کیوں شروع کرنا 2 رکعت شکر کی نماز سے؟ بیمار ہو جاتے، بخار آ جاتا، کچھ بھی پرابلم ہو سکتا تھا، توفیق ملی کہ اس دن میں اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو بخشا سکتا۔ جیسے تمہارے اوپر اس دن رحمت ہے، جس مرحومہ کا میں چہلم پڑھا ان کی اولاد کو بول رہا کہ تم لوگ اپنے ماں کے درجات کو بلند کروانے میں بہترین یہ دن آ گیا کہ جتنے تم اعمال کرو گے، جتنی زیارات پڑھو گے، جتنا استغفار کرو گے، اس دن تمہاری زبان سے اگر یہ نکل جائے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دن اگر نکل جائے کہ پروردگار تو میرے ماں کے باپ کے درجات کو بلند کر، تو بہترین دن ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ تو حالت یہ ہوتی اپنے اپنے مرحومین کو بخشوانے کا، بہترین دن آیا، تمہاری زبان سے نکلے گا، اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ ضرور کرو۔ پہلی 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ اس دن ضرور پڑھنا۔ کیوں؟ میں امام کے سامنے بول رہا، میرے سید کے سامنے بول رہا، میرے رحم کرنے والا کرم فرما ان کے سامنے بول رہا۔ اس دن ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا، پہلے شکر، دوسری ان کی نماز، میرے مولا کی۔ نیت کرو کہ میں سلامتی امام زمان فا پڑھتا ہوں، قربتاً اللہ، بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھا۔ سورہ کوثر پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ خل بہت اچھا ہے، لیکن واجب نہیں، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے۔ نماز پڑھ کے بی بی کی تسبیح پڑھ کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن دعا کرو، اور یہ بولو کہ اللہ آج میں پہلے کسی کے لیے دعا نہیں کر رہا، میں اپنے لیے نہ کسی کے لیے دعا کر رہا، آج میں جو دعا کر رہا وہ پہلی میری دعا یہ ہے کہ جو تیری آخری حجت ہے اس کو سلامت رکھ۔ کیوں بول رہا؟ اب آپ سوچو، اب اس کا میں ریزن بتا رہا۔ بڑی بیماریوں سے کیسے بچو گے؟ اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرو گے تو امام بھی تو تمہارے لیے دعا کرے گا، امام بھی تو پلٹ کے بولے گا عرفے کے دن، امام کی دعا تو پہلے قبول ہوگی، امام بولے گا کہ اللہ یہ میرا چاہنے والا میری سلامتی کی دعا کر رہا، اس کو، اس کے اہل خاندان کو سلامت رکھ۔ وہ ایک امام کی سلامتی آئندہ سال تک تمہاری سلامتی ہو جائے گی کہ میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے، بیماریوں سے بچو گے۔ 2 رکعت سلامتی امام زمانہ ضرور پڑھنا عرفے کے دن۔ اس کے بعد اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ خل، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ کوثر، بہت سمپل نماز۔ اس کے بعد بولو کہ اللہ بی بی کی تسبیح پڑھ کے کہ میرے ماں باپ کو، بھائی بہن، جتنے رشتہ دار دائرے مومین میں، خود بھی گڑے میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ دیکھو کیسے ان کی ساری دعا لگتی۔ اور زیارت امام حسین ضرور پڑھنا۔ ایک اور بس آخری بات بولتا، میرا وقت ہو گیا۔ زیارت امام حسین اور یہ 3 دن زیارت پڑھنا اور ہدیہ کرنا جناب مسلم ابن عقیل کو، کبھی سنا ہے؟ میں نہیں بولا تھا۔ 3 دن ہدیہ کرو مسلم ابن عقیل کو، اور یہ زیارت پڑھو اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے جتنے تمہارے مرحومین گزرے، ہدیہ کرو سفیر اعزاز، سفیر کربلا کو،
جو کربلا کا سفیر تھا اس کو ہدیہ کرو. جناب مسلم کے ساتھ ان کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت امیر المومنین میرے مولا کی بیٹی تھی. اس کے بعد ان کے دونوں بچے جو مسیب میں، جناب محمد جناب ابراہیم نے مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، اور ان کی جو بیٹی رقیہ بنت مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، ان کے انٹائر جناب مسلم ابن عقیل کی فیملی کو یہ 3 دن ہدیہ کر کے دیکھو اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتا. اس کے بعد سوچ بتانا کہ کیا رحم اور کرم جناب مسلم کا ہوتا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. جناب مسلم بہت بڑی ہستی ہے. میری اب وقت نہیں کہ میں ان کے بارے میں نہیں بول سک رہا. تو بس اللہ اس مرحومہ کو، یہ بہترین نیک خاتون تھی جن کی میں مجلس پڑھا، بہترین تعلیم بچوں کو دی. سب سے اچھی بات یہ کہ عزادار تھی. دوستو یہ بہت بڑا آنر ہے، یہ کراؤن ہے ہمارے سر کے اوپر. آپ کو معلوم عزاداری کا ایک ہمارے سر کے اوپر ایک تاج ہے. وہ عزاداری کا تاج جب روشن ہوگا تو کوئی قریب آئے گا بھی نہیں.